نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب التحريض على قيام الليل الفصل الأول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس کسلان متفق علیہ۔ نئے باب کا آغاز ہے اور اس نئے باب کا عنوان ہے التحریض علی قیام اللیل، ابھارنا، رغبت دلانا رات کو کچھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے۔ یہاں ایسی حدیثیں آئیں گی جس میں آدمی کو گرمایا گیا ہے اور رغبت دلائی گئی ہے کہ رات کے اوقات میں کچھ وہ عبادت کرنا۔ راوی حدیث پاک کے جناب ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی نقل کیا، متفق علیہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے جب وہ سوتا ہے۔ آدمی سوتا ہے، شیطان نہیں سوتا۔ آدمی کو سو جانا چاہیے۔ جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان کا فتنہ جاگتا رہتا ہے، وہ سونے والے کو بھی نہیں بخشتا اور اس کی گدی میں 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب کسی چیز کو مضبوط باندھنا ہوتا ہے تو 3 گرہ لگائی جاتی ہے، یعنی مضبوطی سے وہ آدمی کو باندھتا ہے اور کہتا ہے اس آدمی سے کہ سو جا بھی لمبی رات ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کچھ جاگے ہو، کچھ اللہ کا ذکر کرے، کچھ عبادت کرے، کہتا ہے ابھی لمبی رات ہے، سو جاؤ۔ لیکن پھر بھی اگر وہ جاگا آدمی اور اس نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا جاگتے ہی تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ 3 لگائی تھی نا تو 1 گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو بھی کر لیا تو دوسری بھی کھل گئی، اور اگر اس نے ہمت کر کے 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لی تو تیسری بھی کھل گئی۔ جب تیسری گرہ کھل جائے گی تو وہ صبح کرے گا اس حال میں کہ اس کی طبیعت میں خوشی ہوگی اور اس کا نفس صاف ستھرا ہوگا، اس کے اندر سب اچھے اچھے خیالات آئیں، یعنی اسے اچھی صبح نصیب ہوگی یہ اگر کیا تو۔ اور اگر پڑا رات بھر سوتا ہی رہا، نہ جاگا، نہ کوئی ذکر کیا، نہ وضو کیا، نہ نماز کوئی پڑھی، تو پھر وہ اٹھتا ہے اس حال میں کہ اس کا نفس ستھرا نہیں ہوتا اور اس کے اندر سستی ہوتی، جمع ہی لیتا رہتا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اسی کو بیان کیا۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا کہ شیطان گرہ لگا دیتا ہے تم میں سے کسی ایک کے سر کے پچھلے حصے میں 3 گرہیں لگاتا ہے۔ 3 گرہ لگانے کا مطلب مضبوطی سے باندھنا۔ اب یہ حضور کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ گرہ لگا رہا ہے، ورنہ نہ آدمی شیطان کو دیکھتا ہے اور نہ شیطان کی گرہ لگانے کو دیکھتا ہے۔ اور جب تک حقیقت بنتی ہو جانب مجاز رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت بالکل گرہ لگا سکتا ہے کچھ، جیسے دن میں کچھ نمازیں ہوتی ہیں، نہ ظہر کی ہوتی ہے، عصر کی ہوتی ہے، فجر کی ہوتی ہے۔ رات میں بھی 2 نمازیں ہوتی ہیں، مغرب کی ہوتی ہے، عشاء کی۔ ایک اور ہو جائے تو کیا بات ہے، دن میں 3 تھی، رات میں بھی 3 ہو جائے، 2 ہی رکعت ہو جائے، وہ تہجد کی ہو جاتی ہے، تو شیطان کی سب گرہ تو کھلی جائے گی نا۔ یعنی اب جو جادو رات کو اس نے چلایا تھا وہ صبح فیل ہو گیا، 3 گرہ کھول ڈالی اس نے، جیسے جگہ اللہ کا ذکر کیا، پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھ لی۔ تو اگر رات کے فتنے کو اس نے کچل ڈالا تو دن کے فتنے کو بھی کچل ڈالے، کوئی صاف ستھرا رہے، اللہ سب کو بچا لے اس میں۔ اچھا سر، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ استيقاظ کہتے بیدار ہونے کو، فذكر اللہ، بس اگر وہ بندہ بیدار ہوا اور اللہ کا ذکر کیا، بیدار ہوتے 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر وضو کر لیا تو دوسری بھی کھل گئی۔ فَإِن صَلَّىٰ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر نماز بھی پڑھ لیا تیسری بھی کھل گئی۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسا کرتے ہیں۔ نفل نمازوں میں تہجد کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، جیسے نفل روزوں میں محرم کی 10ویں کا بدل نہیں ہے۔ پہلے یہی صرف تھا 10ویں محرم کا روزہ۔ ہم نے جتنے بزرگوں کو آج تک پڑھا ہے یا سنا ہے یا ہم جانتے ہیں اپنی کم علمی اور کم فہمی کے باوجود، وہ سب تہجد گزار۔ اسی لیے اقبال نے ایک بات بڑی پتے کی کہا، وہ کہتا ہے عطار ہو فرید الدین عطار، یہ تبلیغی جماعت کے ہیڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی اپنے کو عطاری کہتے ہیں نا، یہ عطار نہیں ہے، یہ فرید الدین عطار بہت بڑے بزرگ تھے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ بات نہیں بنتی بے آہ سارگاہی، جس کو بھی پڑھیں گے، جس کو بھی سنیں گے، جس کو بھی سمجھیں، سب تہجد گزار۔ تو وہ عادت بناؤ تو بنے گی۔ رمضان میں تو کچھ لوگ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان جانے کے بعد وہ سست پڑ جاتے ہیں بچے۔ تو اب پتہ چلا اس طرح بیدار ہونے میں اور وضو کرنے میں اور نماز پڑھنے میں شیطان کا وہ رات کا فتنہ تاش ناش ہو گیا، افل ہو گیا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، دوسرے آدمی کا نفس ستھرا ہوا، صبح اٹھے گا تو اس کی طبیعت بھی نشاط ہوگا، خوشی ہوگی، سستی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ صبح جب اٹھے تو اسے اچھی صبح نصیب ہوتی ہے، اور جسے اچھی صبح نصیب ہو، اچھی شام، امید ہے اچھی موت بھی نصیب ہوگی۔ یہ سمجھ لینا، اس کی صبح بہت اچھی ہوگی، جس کی صبح اچھی امید ہے کہ اس کی شام بھی اچھی ہوگی، مغرب تو پڑے گئی ہے، اور جس کی صبح شام اچھی امید ہے کہ اس کی موت بھی خدا کرے۔ سب کو یہ چیز نصیب ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔